مسلمانوں، اس حقیقت کو خوب جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب بندوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوں، پھر اسے مضبوطی سے تھام لیں اور ہر اس چیز سے اجتناب کریں، رک جائیں جو اسلام کے مخالف ہو۔ اسی بات کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو روگردانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ بہت سی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ارتداد اور شرک و کفر کی تمام اقسام کے اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے باب حکم المرتد میں ذکر فرمایا ہے کہ اسلام کے منافی بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں اختیار کرنے سے ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا خون اور مال حلال ہو جاتا ہے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ خطرناک اور کثرت سے واقع ہونے والے 10 باتیں ہیں جنہیں شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے ذکر فرمایا۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے منافی ان 10 باتوں میں سے سر فہرست یعنی اوپر سب سے ٹاپ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء آیت نمبر 116۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مردوں کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، ان کی نظر ماننا اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا وغیرہ وغیرہ شرک ہے۔ دوسری بات، جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلے بنا لے اور ان وسیلوں کو پکارے، ان سے سوال کرے کہ وہ اس کی سفارش کریں اور ان پر توکل کرے، تو اس پر اجماع ہے کہ یہ شخص بھی کافر ہے۔ تیسری بات، جو شخص مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ چوتھی بات، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سنت اور سیرت زیادہ کامل نمونہ ہے، اچھی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا حکم زیادہ اچھا ہے، جس طرح کئی لوگ طاغوتوں کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بھی کافر ہیں۔ پانچویں بات، جو شخص دین کے کسی ایسے حکم کو ناپسند کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، خواہ اس کے مطابق عمل بھی کر لے تو بھی وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 9۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز دین اسلام کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ چھٹی بات، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کسی حکم کا یا ثواب و عذاب کا مذاق اڑائے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی دلیل ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ ساتویں بات، محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کا استعمال بھی اسی قبیل سے ہے۔ جو شخص جادو کرے یا اس پر راضی ہو وہ کافر ہے، اور اس کی دلیل یہ آیت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ،
سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر، یعنی جادو سیکھنا کفر ہے۔ 8ویں بات، مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا بھی کفر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، یعنی مشرکوں کو، وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 9ویں چیز، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مستثنی ہوں، تو یہ بھی کفر ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہو، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور 10ویں بات، اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کرنا، نہ اسے سیکھنا اور نہ اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 22۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ اسلام کے منافی ان کاموں کا کوئی ازراء ہے مذاق ارتکاب کرتا ہے، مذاق کے طور پر بھی ایسی کوئی بات کہتا ہے، یا سنجیدگی سے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ ہاں البتہ وہ شخص ضرور مستثنی ہے جسے مجبور کر دیا، جسے کوئی ایسے باتیں کہنے پہ مجبور کر دیا، تم بولو نہیں تو مار دیں گے، اس طرح سے اگر اس کو مجبور کر دیا تو ایسا شخص بولتا ہے تو وہ شخص کے لیے یہ جو ہے یعنی کہ ارتداد کا حکم نہیں لگے گا۔ لیکن مذاق میں بول دیا یا جو ہے سنجیدگی میں خاموشی میں بول دیا یا ڈر کی وجہ سے بول دیا خالی خالی، تو جو ہے وہ شخص کافر ہو جاتا، لیکن جس کو مجبور کیا گیا کہنے پہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام جرائم بہت خطرناک بھی ہیں اور بکثرت وقوع پذیر ہونے والے بھی ہیں، لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان سے اجتناب کرے اور ڈرتا رہے کہ وہ کہیں ان کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے امور سے، ایسے کاموں سے جو اس کے غضب اور عقاب کو واجب کر دینے والے ہوں۔ یہاں تک جو ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں تھیں۔ باقی یہ باتیں عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں چوتھے نمبر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نظام اور قوانین جو لوگوں کے وضع کردہ ہیں وہ اسلامی شریعت سے افضل ہیں یا اس کے مساوی ہیں یا انہیں نافذ کرنا بھی جائز ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ جو خواہ یہ عقیدہ رکھے کہ اسلامی شریعت ہے تو افضل، لیکن اس 20ویں صدی میں اسلامی شریعت ہے تو افضل، لیکن اس 20ویں صدی میں اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ اسلامی شریعت پر عمل مسلمانوں کے پسماندگی کا سبب ہے، یا یہ کہنا کہ شریعت کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو بندے اور اس کے رب کے مابین ہیں اور زندگی کے دیگر امور اور معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ اور اس میں یہ کہنا بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے، تو یہ سزائیں عصر حاضر میں مناسب نہیں ہیں۔ ایسا کہنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ معاملات اور حدود میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حکم کے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز ہے، چاہے اس حکم کو حکم شریعت سے افضل نہ بھی سمجھے تو بھی وہ کافر ہے، کیونکہ اس طرح سے اس نے ان
امور کو حلال ٹھہرا لیا جن کے بارے میں اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان امور کو حلال قرار دے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مثلا زنا، شراب، سود، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بغیر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا، تو اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ یقینی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق عمل کریں، اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔